السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے پانی پیو توانا رہو۔ گڈو اپنی کلاس میں دیگر طلباء کے ساتھ ٹیچر کا لیکچر سن رہا تھا کہ اچانک اس کے ایک کلاس فیلو نے الٹی کی اور بے ہوش ہو گیا۔ سب اس کو لے کر اسکول کے کلینک بھاگے۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً اس کو پنکھے کے نیچے لٹایا اور قمیض کے بٹن کھول کر گیلا تولیہ اس کے جسم پر پھیرنے لگے۔ وہ ہوش میں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو پہلے نمک چینی ملا پانی یا ORS دیا اور پھر جوس بھی پلایا۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ گڈو نے ٹیچر سے پوچھا کہ آخر میرے دوست کو کیا ہوا، تو ٹیچر نے بتایا کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوا تھا۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر ڈی ہائیڈریشن کیا ہے، تو چلیں یہ گتھی بھی سلجھا دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار پانی کی ہوتی ہے، یعنی 65%۔ خون میں 90% اور گوشت میں 75% پانی ہوتا ہے۔ پانی کے ذریعے غذائی مواد خلیوں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور غذا کا فاضل مواد پانی ہی کی وجہ سے جسم سے بآسانی خارج بھی ہو جاتا ہے۔ پانی جسم کی قدرتی حرارت بھی مناسب اور منظم رکھتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کیا ہے؟ جسم میں پانی کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں اور جسم کو ضرورت کے مطابق پانی مل جانے کا یہ عمل ری ہائیڈریشن کہلاتے ہیں۔ وجوہات: گرمی: ہمارے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم ہے۔ ہبس اور گرمی کی وجہ سے پسینے کی صورت میں بہت سا پانی جسم سے خارج ہو جاتا ہے، جس سے ہم نڈال اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ گرم موسم میں سخت ورزش یا بہت زیادہ جسمانی محنت کا کام کرنے سے بھی کیونکہ پسینے کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پسینے کا گندا یا آلودہ پانی: طبی ماہرین کے مطابق 80% بیماریاں آلودہ پانی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق شہر میں فروخت ہونے والی سبزیاں اس گندے پانی سے کاشت کی جاتی ہیں، جو مختلف صنعتوں اور کارخانوں سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پانی زہریلا ہوتا ہے۔ پانی میں آلودگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائنیں زنگ آلودہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور ان میں گٹر کا گندا پانی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا پانی پینے سے انسان کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور اسهال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ علامات: اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، پیشاب گاڑھا اور گہرا پیلا ہو جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، جلد کی لچک کم ہو جاتی ہے، سر چکراتا ہے، گھبراہٹ اور متلی بھی ہوتی ہے۔ دودھ پیتے بچوں کے سر کا اوپری نرم حصہ بھی دھس جاتا ہے۔ علاج: اگر اسهال کی شدت کم ہے تو عموماً کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف نیمکول ملا پانی پینے سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نیمکول گھر پر خود بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 لیٹر ابلا ہوا ٹھنڈا پانی لے کر اس میں آدھا چمچہ عام نمک اور 8 چمچے گڑ، چینی کے بجائے گڑ کی شکر بہتر ہے، شامل کریں اور اچھی طرح حل کر لیں۔ اس نیمکول میں آدھی مقدار میں پھلوں کا رس یا ناریل کا پانی بھی ملا سکتے ہیں۔ اس محلول کو جوش نہ دیں اور 24 گھنٹے کے اندر پی کر ختم کر لیں۔ ڈی ہائیڈریشن کے دنوں میں خوراک: پتلی کھچڑی یا چھولا صبح شام کھایا جائے۔ سالن میں روٹی ڈبو کر کھائی جائے۔ بکرے اور مرغی کا گوشت سالن کے ساتھ لینا چاہیے۔ پھلوں میں کیلا اور انار فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ آلو بخارا، سونف اور پودینہ مؤثر ہے۔ احتیاط: کم از کم 8-10 گلاس صاف پانی روز پیا کریں، کیونکہ آلودہ پانی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، جن میں نظام ہضم، سوزش، جگر، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، اسهال اور گلے کے امراض شامل ہیں۔ اس لیے احتیاطاً پانی کو کم از کم 5 منٹ تک ضرور ابالنا چاہیے۔ امید ہے کہ اب آپ ڈی ہائیڈریشن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے اور ری ہائیڈریٹ رہیں گے۔ شکریہ۔